الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے درس کے اندر دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جھنڈا لگانا یہ درست ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو جھنڈا وغیرہ لگاتے ہیں یا جھنڈیوں کا تذکرہ ہے کہ جھنڈیاں کہاں سے لگاتے ہیں، جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں، اس حوالے سے یہ چیز اپنے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آج سے تقریباً کوئی 600 سال پہلے، 650 سال پہلے کے گزرنے والے ایک بزرگ ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زیارت سے یہ مشرف ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی ایک کتاب ہے جسے خصائص کبریٰ شریف کہا جاتا ہے، 2 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 82 پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی نا، اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں، 70,000، 1 2 5 10 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ مبارک پر، آپ کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے اور جنت سے 3 جھنڈے لے کر آئے۔ جنت سے، دنیا کے جھنڈے نہیں، جنت سے 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ان میں سے ایک مشرق کے اندر گاڑا، ایک مغرب کے اندر گاڑا اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑا۔ اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی، وہ بول اٹھے اس مقام پر۔ وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ روح الامین یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، یعنی صبح شب ولادت ہے تو اس وقت انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، وہ اگر یہیں پر یہ بھی کہا جائے کہ ہمارے ہاں تو لوگ جھنڈیوں سے بھی چڑ جاتے ہیں، اے جھنڈیاں کتوں ثابت؟ تسی جھنڈیاں نو روندے پے ہو، جبریل امین جھنڈے لا گئے، وہ تو جھنڈے لا گئے تو تسی حالت کو جھنڈیاں دے پیچھے پے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ خیر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جلوس نکالنا، آپ کی آمد کے سلسلے میں جلوس نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر کوئی دلیل کہ کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو؟ اس سلسلے میں یہ بات اپنے پیش نظر رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے، ہجرت کر کے نا جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے، تو اس وقت کا ایک منظر ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم شریف کی 2 جلد کے آخر میں جا کر اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ذکر فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ ذکر کیا کہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، کیا مرد تھے، کیا عورتیں تھیں
یہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں وہ ہوتا ہے نا کہ بس اوقات وہ پہلے پہل، اب تو شاید پتہ نہیں اتنا نہ ہو، لیکن پہلے پہل دیہاتوں میں، گاؤں میں بارات وغیرہ گزرتی تھی تو گھر کی خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں کی دیواروں پر یا اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر باراتوں کو دیکھا کرتی تھی۔ تو بارات کیا ہے، وہ ایک جلوس کی صورت ہوتی ہے جو گزرتی ہے۔ یہی کیفیت یہاں پر کچھ ہے کہ ادھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر کیا مرد ہیں کیا عورتیں ہیں، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، یہ ذکر کیا کہ کیا بچے تھے کیا خادم تھے، یہ رستوں کے اندر پھیل گئے، رستوں کے اندر نکل گئے، اور اس وقت نعرے لگا رہے تھے۔ آج مسلمان بھی تو نعرے لگاتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ، آج کل مسلمان بھی جگہ جگہ نعرے لگا رہے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اس وقت انہوں نے بھی، بچوں نے بھی اور خادموں نے بھی نعرے لگائے، گلیوں میں محلوں میں وہ نعرے کیا لگائے، ان کا انداز کیا تھا۔ آج جس چیز سے اہل سنت کو روکا جا رہا ہے، آج جس چیز کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کام تو اس وقت ان بچوں نے بھی، ان خادموں نے بھی، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کر کے وہ کام کیا جس کام سے آج ہمیں روکا جا رہا ہے، وہ نعرے لگائے جس نعرے سے آج مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا نعرے لگائے ذرا سنیے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ ذکر کیا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کے اندر۔ کیا نعرہ تھا؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا جو اس وقت وہ بچے کیا خادم تھے، محلوں کے اندر رستوں کے اندر بکھر گئے اور اس وقت یہ نعرے لگا رہے تھے۔ آج مسلمان بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو ایسی صورت میں بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، فوراً شرک کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ وہ کیا منظر ہوگا جس وقت میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تشریف لا رہے ہوں گے، اور کیا خوب منظر ہے کہ اس وقت کیا عورتیں کیا مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کا نظارہ کر رہے ہیں، اور کیا بچے کیا خادم آپ کے رستے کے اندر ہیں، اور اس انداز میں نعروں کی گونج کے اندر آپ کو مدینہ شریف کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ کیا خوب منظر ہوگا وہ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 70 افراد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ جب مدینہ شریف کے اندر آئے نا تو یہ رستے کے اندر ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 70 افراد کے ساتھ حاضر ہوئے، اور دامن اسلام کے اندر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو وہ بات بتلانا چاہتا ہوں اس موقع پر، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مدینہ شریف کے اندر داخلہ جو ہے وہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر جھنڈے کے نہیں، جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کپڑا وغیرہ عورتوں میں میسر نہ آ سکا، انہوں نے اپنا امامہ شریف، امامہ باندھا ہوا تھا، انہوں نے اپنا امامہ شریف کھولا اور اس کو نیزے کے اوپر اس طرح سے لٹکا دیا، نیزے کے اوپر ڈال کر اس کا جھنڈا بنایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے خادمانہ شان کے اندر مدینہ منورہ کے اندر پہلے داخل ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر یہ بھی حاضر ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جلوس نکالنا یا اور اس قسم کے معاملات کرنا یہ تو ثقافت کا ایک حصہ ہے،
ہمارے ہاں دنیا کے اندر ہر خطے میں جلوس نکالا جاتا ہے، مختلف اعتبار سے مختلف مقاصد کے لیے لوگ جلوس نکالتے ہیں، کہیں اسکول و کالج کے ماتحت، کہیں سیاسی جماعت کے ماتحت، مختلف اعتبار سے لوگ جلوس نکالتے ہیں، جلسے رکھتے ہیں۔ تو کیا ان کو گستاخی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو بدعت سے، کیا ان کو حرام کہا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ جناب اس پر کیا دلیل ہے کہ فلاں پارٹی جلوس نکال رہی ہے، فلاں پارٹی جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ آخر یہ درد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوس پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوس ہی پر کیوں ہوتا ہے؟ اس درد کی وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس درد کی وجہ کیا ہے۔ اس درد کی اصل میں بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے کہ اس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی خاطر اگر کوئی اس قسم کے معاملات کرتا ہے تو اس سے محبت کی بنا پر کرے گا، نفرت کی بنا پر تو کوئی بھی نہیں کرے گا، یا جس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ خوشی کا اظہار وہی بندہ کسی کے لیے کرے گا جس کو اس سے محبت ہو۔ بے شک۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اسلام مخالف جتنی طاقتیں ہیں، جتنے غیر مسلم ہیں، ان سب لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا تعلق نبی سے ختم کیا جا سکے، کیونکہ یہی ایک تعلق ہے، یہی ایک محبت ہے کہ جس کی بنا پر مسلمان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے تو ایسی صورت میں قوم مسلم روح ایمان سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ ایمان کی جان تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جب انہی سے تعلق، انہی سے ناطہ، انہی سے علاقہ ختم کروا دیا گیا تو پھر ایمان رہنا کتنے؟ تو وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا اپنے نبی سے تعلق ختم ہو جائے۔ اب کبھی کوئی طاقت اٹھتی ہے، کبھی کوئی عجیب و غریب قسم کا بندہ اٹھتا ہے، جو بھی اٹھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر ہی اٹھتا ہے کہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ساست بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی دم خم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جس طرح اب اس وقت فرانس کا وہ عجیب و غریب، اب اس کو کیا کہا جائے کہ اس کا باپ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کے لیے برملا علی اعلان توہین کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں پہلے کسی کے گھر پر سجاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بندہ اگر بالفرض کسی سستی کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس کے اندر شرکت نہیں کرتا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں بھی اس شاقان رسول کے جلوس نکل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ 12 تاریخ کو اپنے گھر میں نہ رہیں، کم از کم جلوس کے اندر نکل جائے، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یار جلوس کے اندر تو نکل جائے، تاکہ اپنا یہ احتجاج ریکارڈ تو کرا سکے، نہیں بھائی اسی اپنے نبی دے نال، ساڈی محبت ساڈے نبی دے نال ہے، جڑا ساڈے نبی دا وہ ساڈا، جڑا ساڈے نبی دا نہیں وہ ساڈا نہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔